میں اور آپ طالب علم ہیں عزیزو، ہمیں اس سرکار کے فرمان پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی مکرم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں وہ ہوں کہ جس کے نور کو اللہ نے سب سے پہلے خلق کیا۔ مجھے ایک اور حدیث بھی نظر آئی جس میں نبی نے فرمایا اول ما خلق اللہ العقل، اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا۔ پھر مجھے ایک اور حدیث بھی نظر آئی جس میں سرکار نے فرمایا اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو خلق کیا۔ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں یا رسول اللہ، پہلے قلم بنا، پہلے عقل بنی، یا پہلے آپ بنے؟ اس لیے کہ آپ فرما رہے ہیں سب سے پہلے مجھے بنایا، پھر آپ ہی فرما رہے ہیں سب سے پہلے قلم کو اللہ نے خلق کیا، پھر آپ ہی فرما رہے ہیں سب سے پہلے اللہ نے عقل کو خلق کیا۔ یا رسول اللہ پہلے کیا بنا؟ عجب نہیں نبی کی آواز آئے ان حدیثوں میں تضاد نہیں ہے، بلکہ ایک حدیث دوسری حدیث کو سمجھا رہی ہے۔ جسے عقل کہتے ہیں اسی کو محمد کہتے ہیں، جسے قلم کہتے ہیں اسی کو نور محمد کہتے ہیں۔ اللہ نے جس قلم کے ذریعے پوری کائنات کو لکھا ہے اس قلم کو محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ صلوات ہدیہ کر دیں گے نبی کی ذات پر۔ اس آیہ کریمہ میں نبی مکرم نے حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ کہنے والوں کے لیے انہیں اس انداز سے جواب دیا کہ اگر تم یہ دلیل مانتے ہو تو فبہا نعم المطلوب، اور اگر نہیں مانتے ہو تو پھر اللہ کا کلام ہماری رہنمائی یہ کر رہا ہے کہ جو علم آ جانے کے بعد، جو دلیل آ جانے کے بعد کٹ حجتی کرے، زدم زدہ بحثم بحثی کرے، تو میرے حبیب فقل، بس آپ کہہ دیجئے تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم لے آتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو اور ہم اپنے بیٹوں کو، یعنی ہم اور تم ایک کام کرتے ہیں کہ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی بیٹیوں کو لاتے ہیں، تم اپنی بیٹیوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، میں یہاں بھی ترجمے میں تاخیر کروں گا، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لے کر آؤ، ثم نبتہل، اس کے بعد مباہلہ کریں گے، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور پھر مباہلے کی تصویر یہ ہوگی کہ پھر جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجی جائے گی۔ میں لف و نشر غیر مرتب کی تفسیر تو نہیں کروں گا، یعنی میں جھوٹوں پر اللہ کی لعنت سے تو بات شروع نہیں کروں گا، مگر میں اس بات کا خیال ضرور کروں گا کہ اللہ نے جھوٹوں پر لعنت کی ہے۔ اللہ چاہتا یہ ہے کہ جھوٹوں پر لعنت ہو، اور لعنت کا مطلب کسی کی دل آزاری نہیں ہے بلکہ عدم برکت ہے۔ جس کی زندگی سے برکت اٹھ جائے اس کی زندگی پہ لعنت ہوتی ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اللہ چاہتا یہ ہے کہ جن کے ہاں صداقت نہیں پائی جاتی ان کے اوپر ایک عذاب نازل کرے، اور وہ عذاب ہے لعنت کا عذاب۔ عزیزو، ایک جملہ ضرور آپ سنتے جائیے کہ ہمارا ماحول، ہمارا معاشرہ، ہمارے علاقے، ہمارا شہر، ہمارا ملک، اور جہاں جہاں تک یہ بات سنی جا رہی ہے، اگر معاشرہ صداقت اور سچائی سے خالی ہو گیا، اگر معاشرہ سچ بولنے اور سچ کہنے اور سچ سننے سے معذور ہو گیا، اگر معاشرہ سچ کر دکھانے سے معذور ہو گیا، تو یہ معاشرہ تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ یاد رہے کہ قرآن کے قاعدے کے مطابق جس نے بھی سچائی سے ہاتھ اٹھایا ہے، صداقت سے ہاتھ اٹھایا ہے، ان کا مقابلہ اہل بیت کے ساتھ ہے، اور اللہ ان پر لعنت کرتا ہے کہ جو سچے نہ ہو۔ تو اگر میں چاہتا ہوں کہ میرا معاشرہ سچائی اور صداقت کے ساتھ زندگی گزارے تو اس میں میرا اپنا فائدہ ہے، میں عذاب سے بچا رہوں گا۔ میرے محترم سننے والوں، ایک جھوٹ سارے اعمال کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ سچوں کے ماننے والے مجلس اعزا سن رہے ہیں، لہٰذا پیغام یہ ہے کہ اپنے ملک میں، اپنے وطن میں صداقت کو فروغ دیا جائے، سچائی کو عام کیا جائے۔ اگر میرا کام کرنے کا وقت صبح 8 بجے کا ہے اور میں 11 بجے آفس پہنچ رہا ہوں
اور میں واپس آفس سے اٹھ اسی وقت رہا ہوں کہ جس وقت میں مجھے اٹھنے کا کہا گیا ہے، تو میں جو روزانہ کئی گھنٹے تک اپنے ادارے سے جھوٹ بول رہا ہوں، وہ گویا میں اپنی قوم سے جھوٹ بول رہا ہوں اور اپنے وطن کا نقصان کر رہا ہوں۔ جہاں نقصان وطن کا ہوگا وہاں اللہ کی لعنت بھی تیار ہے، لہٰذا زندگیوں میں برکتیں نہیں رہیں گی، رزق میں وسعت نہیں ہوگی، چین اور سکون زندگیوں سے رخصت ہو جائے گا۔ تو یہاں طے ہے کہ جن ملکوں میں سچائی اور صداقت حاکم ہے، جہاں سچ بولنا اور سچ کر دکھانا حاکم ہے، ان کی ترقیاں، ان کی بہتری، ان کی ملک کی سجاوٹ، ان لوگوں اور ان ملکوں میں رہنے والوں کے آرام، چین، سکون سارے معاشرے کے سامنے ہے اور آپ ہم سب کے سامنے ہے۔ اللہ انہیں پسند نہیں کرتا جو جھوٹ بولتے ہیں، اللہ انہیں پسند نہیں کرتا جو حق پر پردہ ڈالتے ہیں، اللہ کی لعنت ہوتی ہے ان پر جو حق کو چھپاتے ہیں اور باطل کو جلوہ گر کرتے ہیں۔ تو میرے محترم سننے والوں، سارا قصہ یہی ہے کہ وہ بھی جانتے تھے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اور نبی بھی دلیل دے چکے تھے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اس کے باوجود بھی اگر ضد کوئی کر رہا ہو تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ۔ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔